جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، میں ڈاکٹر روبینہ شفیع آج آپ کے ساتھ جو پروگرام کر رہی ہوں وہ پچھلے پروگرام کی ہی کنٹینیوشن ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو بات کی تھی وہ ہم نے اشرف المخلوقات ہونے کے حوالے سے کی کہ ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے لیے ایک خاص احسان یہ ہے کہ ہمیں امت مسلمہ بنایا، تو امت مسلمہ ہونے کے حوالے سے ایک انسان کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے یا کون سا ایسا ایک خاص فرق ہے جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات سے ڈفرینٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے مسلمان ہونے کے حوالے سے کیا خاص فرق ہے باقی تمام لوگوں کی نسبت جو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو جس کا لب لباب یہ تھا، اور جس بات کو میں نے پچھلے پروگرام میں ختم کیا تھا اس بات کے اوپر کہ ہم سب کو اللہ کے دین کو سیکھنا ہے اور پھر آگے پہنچانا ہے۔ جب تک یہ ذمہ داری ہم پوری نہیں کریں گے تب تک ہم امت مسلمہ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آج اسی حوالے سے میں دوسرے پروگرام کی طرف چلوں گی۔ آج کے پروگرام کا میرا مرکز اور مقصد یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا موٹیویشنز، کیا کیا خوشخبریاں اور کیا کیا ہمارے لیے جو ہے اچیومنٹس بتائی ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر کسی بھی چیز کو امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اس کی وجہ بنیادی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز مجھے پتہ نہیں ہے یا جو مجھے معلوم نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے اس کو پتہ کرنے کا، جتنا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اکثر یہ بھی باتیں کرتے ہیں اگنورینس از بیٹر دین نالج۔ یہ والی باتیں جو ہیں نا، کہنے کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں اگنورینس از بیٹر دین نالج، لیکن یاد رکھیے کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے۔ اب یہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے؟ نہ تو یہ ڈاکٹری کا علم ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ڈاکٹری کا علم فرض کر دیا جاتا تو ہم سب آج ڈاکٹر بننے کے قابل بھی نہیں تھے کہ سب بن جاتے، ہاں، اور اگر بن بھی جاتے تو ہم میں سے مریض کون بنتا پھر؟ یا پھر اگر انجینئرنگ کا علم کہہ لیجئے، یا آپ کہہ لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی علم کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی بھی علم، اگر کوئی بھی علم حاصل کرنا اور دین کے علاوہ فرض ہو جاتا تو زندگی کیا ہو جاتی؟ علم سارے ہی اچھے ہیں، کسی کو بھی حاصل کیا جائے، علم کو اسلام پسند کرتا ہے۔ علم میں آگے بڑھنا، مسخر کرنا دنیا کو اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سب علموں کی بنیاد العلم، اور وہ العلم کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اسی لیے میں آج چاہوں گی کہ آج کی اگر نئی نسل یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، اور اگر نئی نسل نہیں بھی ہے پرانی نسل دیکھ رہی ہے، تو جو بھی دیکھ رہا ہے وہ یہ ضرور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ جس مسلمان ملک میں بھیجا، ہم اس وقت جس ملک میں ہیں، جس جگہ پر ہیں، جس شہر میں ہیں، ہمارے لیے نہ صرف دین پر چلنا آسان ہے ان لوگوں کی نسبت جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر دین پر چلنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے، تو ہمیں ان تمام چیزوں کی قدر کرتے ہوئے اس دین کی قدر سب سے زیادہ کرنی ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں ایک حوالہ میں نے حدیث کا یہ بھی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے اس میں کیا کہ اس کے لیے دین کی سمجھ کو آسان کرے۔ تو یہ جو دین کا راستہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت راستہ ہے، یہ تھوڑی سی قربانی مانگتا ہے لیکن اس کے بعد جو ملتا ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے، اور دین حاصل کرنے والوں کے لیے بہت سارے موٹیویشنز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کے دین کی کوشش اس لیے بھی کرنی ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے جو ہم تک پہنچایا گیا، اور اب آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ آج ایک عمل کرنے کے لیے جو ایک بہت بڑی کوشش ہمیں کرنی ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے عمل میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو علم میں ہوتی ہیں، اگر علم میں نہ ہو تو عمل میں کیسے آئیں گی؟ تو علم ضروری ہے عمل کرنے کے لیے، اور علم ہی وہ چیز ہے جو کمپریہینڈ ہو کر عمل میں آ جاتی ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے ہم قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہوتی، کوئی قربانی نہیں دی ہوتی، کوئی سیکریفائس نہیں کیا ہوتا۔ ہمیں جو چیزیں ملی ہیں وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، ہمارے پاس جو معاملات ہیں وہ ایزی کم ایزی گو والی بات ہے۔ تو اصل چیز یہ کہ جب ہم کسی چیز کو علم الیقین کے حق تک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص انداز اور طریقے سے ایک وقت لگانا پڑتا ہے، پھر ہی اس پر جا کر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، جسٹ گھر پہ بیٹھ جائیے اور نیٹ پہ بیٹھ کے ڈاکٹر بن جائیے، بن جائیں گے۔ حالانکہ میڈیا کے ذریعے آج علمی ذرائع سارے گھر تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، ٹیچرز کے پاس جانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا نا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، جب تک ایفرٹس نہ کی جائیں تب تک قرآن کا علم بھی نہیں مل سکتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی لوگ سیر ہو جاتے ہیں، یعنی دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک سیکھنے والا اور دوسرا مال کو چاہنے والا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی نہیں کہتے کہ یہ پورا ہو گیا۔ علم حاصل کرنے والے کا شوق بھی جتنا وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اصل میں علم حاصل کرنے والا ہی اللہ کی قدر کو بھی پہچانتا ہے۔ اور اللہ کی معرفت اگر کسی سے پوچھنا چاہتے ہو تو علم والے سے پوچھو، کیونکہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں محبت ایک ایسا جذبہ ہے نا جو میرے خیال میں اگر آپ بھی ذرا سوچیں تو محبت وہ جذبہ ہے جس سے خوبصورت جذبہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ محبت کا جذبہ کب بڑھتا ہے؟ ہم جب کسی کو جاننا شروع کرتے ہیں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاں فلاں میں یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، تو دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے نا۔ محبت اگر تھوڑی تھی تو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے چونکہ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پیارا ہے، خالق کائنات ہے، ہم سے سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کرنے والا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت کتنی کرتا ہے؟ 70 ماؤں جتنی۔ تو جب ہم اپنے رب کے بارے میں جتنا زیادہ شناسائی حاصل کرتے ہیں، جتنا زیادہ جانتے ہیں، اتنی ہی یہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ کہ انسان کو اللہ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی قربانی دینا آسان ہوتا ہے، چاہے وہ نفس کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، زندگی کی ہو، کسی بھی صورت کی ہو، وہ اس محبت کے سامنے دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جتنی محبت بڑھتی ہے اتنی اطاعت اللہ کی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنی اطاعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ انسان کامیابی کے راستے پر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حسد جائز نہیں دو معاملوں میں، ایک وہ جس کو مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں ہر طرف سے خرچتا ہو، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہو اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہو۔ یاد رکھیں یہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور سیکھنے سکھانے میں سب سے بہترین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو قرآن سکھائے، یعنی خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو بہترین بننا چاہتے ہیں نا، لیکن ٹو بی بیسٹ بننا ہم سب کی کمزوری ہے نا زندگی کی۔ کون ہے دنیا میں جو یہ نہ چاہے کہ میں سب سے بہترین بنوں؟ ہم میں سے اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو پڑھنے کا جب اسٹوڈنٹ ٹائم، ہماری اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے تو ہمارا دل ہوتا ہے ہم بیسٹ ہوں، ٹو بی بیسٹ، فرسٹ پوزیشن میں۔ اس کے بعد اگر ہم پروفیشن میں آ جائیں تو ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے ہم ٹو بی بیسٹ، کہ ہمیں پروفیشنلی بھی ہم سب سے اچھا کام کرنے والے ہوں۔ اگر آپ اس سے آگے نکلیں، جب ہمارے بچے شادی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے جس سے ہماری شادی ہو ہمارا لائف پارٹنر بھی ٹو بی بیسٹ والے اسٹینڈرڈ پہ ہو۔ اس کے بعد جس گھر میں ہماری شادی ہو ہمارا دل ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہم جس گھر میں جائیں وہ اسٹیٹس بھی ٹو بی بیسٹ ہو۔ اسی طرح سے اگر ہمارے فرینڈز ہوں تو ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹو بی بیسٹ ہو، اور اسی طرح سے اگر ہماری اولاد ہو تو وہ بھی ہمارا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے بہترین ہو۔ تو جب ہر چیز میں بہترین مانگتے ہیں تو کیا آخرت کے معاملے میں بہترین مانگنا ہماری ڈیزائر اور کوشش نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ سوچئے کہ سیکھنے اور سکھانے والے بن جانے میں فائدہ یہ ہے کہ سیکھنے والا ہی اصل میں سکھانے والا بنتا ہے، اور سکھانے والا خود بھی سب سے بڑا سیکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر علم کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بصیرت۔ ہر وقت انسان ایک فیصلے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس فیصلے کو کر دینے کی قوت جس انسان کے اندر ہوتی ہے وہی اصل میں کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک تو یہ کہا کہ کچھ لوگ ایسی زمین کی طرح ہوتے ہیں جو بارش کو جذب کرتی ہے، پھر ہری بھری ہو کر دوسروں کو بھی فائدہ کرتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیکھ نہیں سکتے لیکن پانی کو روک کر کچھ دیر فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ گروہ چٹیل میدان کی طرح بھی ہوتا ہے جو خود بھی جذب نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی اپنا بھی فائدہ کرنے والے ہو جائیں اور پروڈکٹیو ہو کر دوسروں کا بھی فائدہ کرنے والے ہو جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خدا کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہی تھی۔ اور سرخ اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ آج کی آپ کہہ لیں کہ جو ہائر اسٹیٹس کار ہے BMW کو کہہ لیں، کیونکہ جو اونٹ اور گھوڑے ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں، سواری جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے نا، تو سرخ اونٹوں سے، 100 سرخ گاڑیوں سے، 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پا جائے۔ اتنا اجر، اتنا ثواب۔ پھر آپ یہ دیکھیے ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب ہے لعنت کی گئی ہے، اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز ایسی ہے سوائے 3 چیزوں کے، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر ملعون نہیں یعنی لعنت نہیں کی گئی۔ اس میں سب سے پہلے ہے اللہ کا ذکر جو اس سے متعلق ہو، دوسری علم سکھانے والے یعنی عالم، اور تیسرے علم سیکھنے والے یعنی طالب علم، یعنی سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے کوئی ایک بن جانا چاہیے۔
کیونکہ جب کوئی ایک شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں آ جاتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے. یہ بھی حدیث ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے. یعنی علم حاصل کرتے کرتے کرتے، اللہ کی پہچان کرتے کرتے، اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے بڑھتے وہ کیسا بندہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی راہ کا مسافر ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اس سے اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے. یعنی علم کی وجہ سے اللہ کا ڈر دل میں بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کا ڈر جب دل میں آ جاتا ہے تو انسان نافرمانی کے کام نہیں کر سکتا. اگر اس سے خطا ہوتی ہے تو وہ ڈرنے لگتا ہے. اس کے ساتھ حدیث کا اگلا حصہ ہے، علم کی طلب عبادت ہے. یعنی اس کی ڈیزائر کا دل میں ہونا بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے. آپ دیکھیں عبادت صرف نفل پڑھنے کا یا وضو کر کے ہر وقت قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر وہ چاہت اپنے دل کے اندر ہے نا کہ میں یہ علم حاصل کروں تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. علم کا مذاکرہ تسبیح ہے. یعنی تسبیح کرنا کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کا ذکر کرنا کہتے ہیں نا. تو علم کا مذاکرہ یعنی علم کی باتیں جب ایک دوسرے سے کی جاتی ہیں تو یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ تسبیح بن جاتی ہیں. علم کی تلاش کرنا جہاد ہے. یعنی ابھی پتہ نہیں ہے میں کہاں سے پڑھوں، کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں، تو اس کے لیے وہ جتنی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ اس کا جہاد بن جاتا ہے. علم کو سکھانا صدقہ ہے. یعنی ہر وقت یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیسے ہی دو گے تو صدقہ ہوگا، بلکہ علم کی بات بھی اگر کسی کو بتا دیتے ہو اور اس کا فائدہ کر دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. مستحق لوگوں پر علم خرچ کرنا اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. دیکھیں یعنی جو ڈیزرونگ ہے، جن کو وہ علم دینا چاہیے اور ان کو آپ علم دے رہے ہیں، تو اس تبلیغ کے ذریعے سے جو پائیں گے چیز وہ کیا ہوگی؟ اللہ کا قرب. اور آپ دیکھیں جس کو اللہ کا قرب مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. علم حرام اور حلال کا نقشہ ہے. یعنی علم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، اور حلال ذرائع کیسے اپنانے ہیں اور حرام سے کیسا بچنا ہے، یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے نا. پھر جنت کے راستوں میں روشنیوں کا ستون ہے. یعنی علم جنت کی طرف جاتے وقت روشنی کے پلرز. اور علم کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ روشنی نور ہے یا دیکھنے کی چیز ہے، ٹارچ ہے. تو جنت کی طرف جانے کے لیے اتنے بڑے بڑے روشنی کے پلرز لگے ہیں، اگر ہم ان کو نہیں دیکھتے یا ان کی طرف نہیں بڑھتے تو کتنا بڑا خسارہ ہے نا ہمارا. اس لیے علم تنہائی میں ساتھی ہے. یعنی اکیلے نہیں رہنے دیتا. آپ دیکھیں کوئی شخص اگر صرف کتاب کو اپنا ساتھی بنا لینا تو اس کو ارد گرد کے ماحول سے وہ بالکل کٹ جاتا ہے اور اسی دنیا میں چلا جاتا ہے، اسی امیجینیشن میں چلا جاتا ہے. تو تنہائی میں ساتھی ہے، یعنی بندہ کبھی تنہا نہیں ہوتا. اور اسی طرح پردیس میں دوست ہے، یعنی فرینڈ ہے. یعنی آپ کسی ایسے ملک میں چلے گئے جہاں آپ کا کوئی دوست نہیں، لیکن اگر آپ کا علم آپ کی کتابیں ساتھ ہے تو یہ آپ کا دوست ہے. راحت اور مصیبت دونوں میں رہنما ہے، یعنی گائیڈنس دیتا ہے. ایک تو یہ سب سے بڑی انسان کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے سیلف انالیسس، کہ اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری کون سی کوتاہی مجھ سے ہوئی جس کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی. اور وہ اکثر کوئی بھی مصیبت جب آتی ہے تو اس کو اپنے اوپر ہی ڈالتا ہے کہ یہ میری ہی وجہ سے، میرے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہے. اس وجہ سے اس کو گائیڈنس کیا ملتی ہے کہ وہ فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اللہ کی طرف جھک جاتا ہے. اور اسی لیے علم جو ہے انسان کی رہنمائی کرتا ہے. دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے. کیوں؟ کیونکہ دشمن کچھ بھی کر لیں، علم والا شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا علم اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ اس کا ایمونیشن اور اسلحہ بن جاتا ہے. اور ہتھیار نفس اور شیطان کے خلاف یعنی بن جاتا ہے. دوستوں میں زینت ہے. یعنی خوبصورتی کا معیار اچھے کپڑے ہم سمجھتے ہیں یا میک اپ سمجھتے ہیں یا ہمارے اچھے جوتے کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل معیار ہوتا ہے علم، کہ کتنا علم والے ہو. کیونکہ دوستوں میں خوبصورتی اس شخص کی زیادہ ہوتی ہے جو سمجھدار ہو، جو اچھی بات بتانے والا ہو، اچھا مشورہ دینے والا ہو، اسی سے سب محبت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے دوست کو کیا کہا گیا کہ دوستوں میں علم زینت ہے. علم کے ذریعے اللہ لوگوں میں بلند کر دیتا ہے. آج ہم لوگوں میں بلند ہونا چاہتے ہیں تو ہم کیا کیا معیار بنا رکھے ہیں؟ دنیا، مٹیریلزم. لیکن ایک علم ایک انویزیبل چیز ہے جو بیسیکلی بنیادی طور پر نظر نہیں آتی ہے، لیکن اصل میں اللہ اس کے ذریعے انسان کو عزت عطا کرتا ہے. نیکی کا ایسا امام بنا دیتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے. یعنی نیک لوگ، عالم لوگ جب اللہ کے رستے پر چلتے تھے تو سب اس کے پیچھے چلتے ہیں نا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہوں گے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ دنیا میں بھی کیا نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل ہوا، ہم سب ان کے فالوورز ہیں، اور ہم میں سے جو بھی ان کے پیچھے یہ نیکی کرے گا ان کو اس کا اجر ضرور ملے گا. تو نیکی کا امام بنا دیتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے اور ان کی بات پر عمل کیا جاتا ہے. فرشتے ان کو چھوتے ہیں، یعنی فرشتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان علم والوں کو ٹچ کریں، اور ان کی مغفرت کے لیے پانی کی مچھلیاں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا اس وقت زمین کتنی ہے، خشکی کتنی ہے 1/4، اور پانی کتنا ہے 3/4. اور 3/4 کی مخلوقات اگر انسان کی مغفرت کی دعا کرنے لگ جائیں تو کیا ہماری کامیابی نہ ہوگی؟
تو علم حاصل کرنے کی جو طلب اور خواہش اور کوشش ہے وہ انسان کو دوسری تمام مخلوقات کو اس کے لیے دعا کرنے والا بنا دیتی ہے۔ علم میں غور و فکر کرنے والا روزے کے برابر ہے، یعنی جو تدبر کرے گا، جو اس کو سوچ بچار کرتا رہے گا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ جس طرح کہ اس نے ایک روزہ رکھا ہو۔ علم میں مشغول ہونا رات کی عبادت کے برابر ہے، یعنی آپ دن کے وقت بزی ہیں لیکن اجر آپ کو رات کی عبادت کے برابر ملے گا۔ علم سے عمل کی رہنمائی ہوتی ہے، خوش نصیبوں کو علم ملتا ہے، بدبخت اس سے محروم رہتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت موٹیویشنز، اور آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے وہ اللہ کے حکم سے کہتے، کیونکہ قرآن میں سورہ نجم کی آیت کا مفہوم ہے کہ میرے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی جو کہ وحی نہ ہو، یعنی اور وحی کی آپ کو دو شرائط پتہ ہے کہ ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کیا تھی؟ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جو قرآن کی صورت میں ہے، اور وحی غیر مطلوع کیا ہے؟ حدیث کی صورت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کر کے دکھایا، یا جس پر خاموشی اختیار کی۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کے اتنے انعامات گنوائے، آپ دیکھیں عام طور پہ کسی بھی چیز کے ہم انعامات کب گنواتے ہیں؟ یا تو آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اگر بچے سے کوئی کام کرانا ہو، یا بڑوں نے چھوٹوں سے کام کرانا ہو، یا کسی نے مارکیٹنگ کرنی ہو، تو اس چیز کے بہترین فائدے بتائے جاتے ہیں نا۔ تو قرآن پاک میں خود آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، اللہ سے سچی بات تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، اور ان پر یہ سچا دین نازل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں انسانوں میں سب سے سچی بات ہے۔ تو آج ان کی یہ حدیث اگر ہم تک پہنچی ہے تو ہمیں اس حدیث سے جو فہم اور سمجھ لینی ہے وہ یہ کہ اس علم کی تلاش کی کوشش شروع کر دینی چاہیے، اور سچ میں اس طلب کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس دین کو تیرے سیکھ سکیں، اس علم کو پا سکیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ دنیا میں کوئی بھی کام کوشش کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اور آپ یہ کہیں نا کہ آپ دیکھیں ایک صرف جوتا بھی پہننا ہوتا ہے نا تو پاؤں کی طاقت لگانی پڑتی ہے نا، مسل کو ایک خاص ٹونسٹی میں لانا پڑتا ہے، اس پار کے بعد ہی جوتا پاؤں کے اندر پہنا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ قرآن جیسی کتاب ہو، دا بک آف گائیڈنس ہو، جس کو لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، محبوب ترین اللہ کی ہستی ہو، اور اس کتاب کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی کوشش ہی نہ کرنی پڑے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ تھوڑی سی صرف سوچنے کی صلاحیت کو اللہ کی طرف لگانے کی کوشش ہے، اور اللہ کی محبت کو دل میں تڑپانے کی ضرورت ہے۔ اور جو کوئی راتوں بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے اس کو اصل میں راتوں کو جاگنا پڑے گا، نیند کی قربانی دینی پڑے گی، اور اپنی عزیز ترین چیزوں کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ جب تک قربانی کی سطح پر نہیں آئیں گے تب تک اس دین کی ویلیو، اس کے موتیوں کو سمو نہیں سکیں گے۔ امام طبرانی آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے اسکالر تھے، بہت زبردست دین کا کام کیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے بے شمار علوم حاصل کیے، فرمایا کہ میں 20 سال بوریے کے سوا کہیں نہیں سویا، یعنی بوریے کے بستر پہ لیٹتا تھا کہ کہیں مجھے گہری نیند نہ آ جائے اور میرا علم کی کوشش رہ نہ جائے۔ تو اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دیتا جب تک کہ اپنا سب کچھ نہ دے، یعنی آرام اور نیند تو قربان کرنی پڑے گی نا۔ تو امام ابو یوسف اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم وہ چیز ہے جو اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دیتا جب تک کہ اپنا سب کچھ نہ دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے قرآن پاک میں کہ کچھ لوگ تو ہوں جو نکلیں، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگ نکلیں اور ایک دین کی سمجھ پیدا کر لیں اور واپس جا کر لوگوں کو اس کو سکھائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کوشش کیا کریں گے، لکھا کریں، تاکہ لکھی ہوئی باتیں کبھی آپ کو بھول جاتی ہیں، آپ دیکھیں آپ کو فوراً یاد آ جاتی ہیں، اپنی ڈائریز بنا لیں اور اس کے اندر دین کی ان باتوں کے لیے تھوڑی سی موٹیویشنز اپنے لیے لکھ لیں۔ جو باتیں آپ کو بہت کلک کرتی ہیں ان کو بار بار پڑھا کریں، ہو سکتا ہے اس کے بار بار پڑھنے سے آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ اپنے بیڈ روم میں لکھ کر لگا دیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا لیے فرض ہے۔ یہاں آپ حدیث کا یہ حصہ لکھ کر لگا دیں کہ جو شخص اللہ کے یعنی علم کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے لیے دریا کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہی بار بار دیکھتے آڈیو ویڈیو ایڈز کے ذریعے سے آپ کا مائنڈ اللہ کے دین کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائے اور آپ اس ایفرٹ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک یہ کوشش نہیں کریں گے تب تک یاد رکھیں کہ ہدایت کا راستہ ملنا بھی جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ اسی طرح علم کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عالم کو ایک عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر۔ خود ابو دردہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت نہ سمجھ سکوں تو میں وہاں تک
نقطہ سفر کروں جہاں کوئی ایک شخص مجھے بتا دے. یعنی صحابہ کرام میں اتنا شوق ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اکٹھا کرنے کا, اور قرآن تو ان کے پاس موجود تھا. تو آج اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دین جو آج ہمارے پاس پورا کا پورا ویل فارمڈ آ چکا ہے, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پڑھ سکیں, ہم اس کو سن سکیں, یا ہم اس کے لیے کوئی کوشش کر سکیں. تو یہ زندگی ہمیں ایک بار ہی ملی ہے, یہ تو بار بار نہیں ملے گی. اور اس زندگی کو اگر آخرت کی کھیتی بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی سب سے بڑی اور اہم ترین کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتنا ضرور جان لیں کہ جو ہماری زندگی کو ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. اللہم فقہنا فی الدین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع, اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی, رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود, پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.